کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا رحمت العالمین سے ان کی رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، چونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں اور میرے حبیب رحمت العالمین ہیں۔ اور یہ بڑا مستحسن اقدام ہے کہ ایسے دور میں جب نفسا نفسی اور مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں اور پھر حکومت اللہ تعالیٰ سے امید کرے، اللہ کے حبیب سے یہ تقاضا کرے کہ وہ ہماری ان مشکلات میں آسانی پیدا کریں، تو میرے خیال میں میری بات آپ کو پہنچ گئی کہ یہ عشرہ رحمت للعالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر اور ہمارے قوم میں بسنے والے وہ پسا ہوا طبقہ، اس پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تو سابق دور حکومت میں بڑے سروے بھی ہوئے، فہرستیں بھی بنی، سارا کچھ ہوا، لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کہتی ہے؟ ہماری حکومت ان کے سروے، اور آپ نے آگے کیا کہا؟ سروے ہوا اور کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ سکیمیں بنی، یہ بھی کہا آپ نے، سروے ہوا، اسکیمیں بنی، ہم ان کے سروے اور سکیموں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اہلیان میرپور کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ انہوں نے 500 بلین کا بجٹ دیا ہے، اور میرے دونوں طرف اس وقت نمائندگان ہیں میرپور کے، اور بڑی فیملی کے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کی بڑی خدمات ہیں۔ میری دائیں جانب میرے وزیر ہیں، وزیر برقیات ارشد چودھری صاحب، بائیں جانب نو منتخب یاسر سلطان صاحب، یہ میرے اس اجلاس میں شامل تھے جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں نے ایک انوکھا کام کیا کہ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ پارلیمانی پارٹی میں وہی ہوتا جو الیکٹڈ ممبر ہوتا تھا، میں نے لوزر کو بھی بلایا جو ٹکٹ ہولڈر تھے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، بار بار وہ آئیں کہ ہمارے لیے کیا ہوا، ان کے لیے کیا ہوا، ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں 2 بڑے پروجیکٹ میرپور کے، ذرا آپ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، چونکہ ہمارے لیے آپ تھوڑا سا کمزور نہیں رکھنا ہے اس بات کو، اس کو طاقتور طریقے سے آگے بڑھانا ہے آپ نے، کہ ہریام برج کو ہم نے کشمیر کونسل سے نکال ادھر لے گئے ہیں PND میں، اور اس سے اپروول ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جلد شروع ہوگا۔ یہ 1.5 ارب کا تقریباً لگ بھگ تھا پروجیکٹ، جو 3.5 ارب پر جا کے پہنچا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں سابقہ حکومت کی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا سلسلہ، لیکن دیکھیں کہ کتنا اس قوم کا نقصان ہوا ہے، اور اس پر پھر اہلیان میرپور والوں کے لیے کھڑی سے کہتا ہوں دائیں بائیں منتخب نمائندے ہیں، اور میرے سامنے پورا میڈیا ہے، اور یہاں کی میری انتظامیہ ہے پوری ڈویژن کی اور ڈسٹرکٹ کی، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ہریام برج کا بھی ہم نے کر لیا، اور میرپور کی گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا وہ پہلا سوال تھا اس کا جواب دیتا، یہ پیچ ورک کی بات نہ کریں، یہ پیچ ورک نہیں کریں گے، یہ پورا کریں گے، یہ ارشد صاحب انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر، آپ اس وقت ولی اللہ بہت جو ہے نا یہ برگزیدہ بندے ہیں، یہاں پہ آپ حاضری دے رہے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی کافی عقیدت مند ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ آپ صدر اور پرائم منسٹر دونوں کافی عقیدت مند ہیں، جو برگزیدہ لوگ ہیں۔ یہاں کا میں ایشو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس پتھر پہ آپ کھڑے ہیں، نہ گرمیوں میں کوئی انسان چل سکتا ہے یہاں پہ، اور نہ ہی سردیوں میں، جبکہ سردار دیگ صاحب نے جب اس کی توسیع کی تھی، اس کی تعمیر کی تھی، تو اس پروجیکٹ میں یہ ٹھنڈا پتھر جو ہے وہ سنگ مرمر کوئی اس کی کوالٹی تھی وہ تھی۔ تو اتنے اربوں کے آپ نے پروجیکٹ دینے ہیں آزاد کشمیر میں، اس کا بھی کوئی اعلان کر دیں اس پتھر یہ پتھر روٹ آپ کو انہوں نے دیا ہے جو کالا پتھر ہے، کہ اس کے راستے یہ جاتا ہے آگے، تو اگر آپ یہ گرم محسوس کرتے ہیں، دائیں بائیں بڑا راستہ ہے، اگر اکیلا ہو تو اس کو کھیڑ دیں، اکھاڑ پچھاڑ کو چھوڑیں، اگر کوئی اللہ نے موقع دیا تو کوئی اور اس کی توسیع میں، اور اس کی بہتری میں، اور اس کی خوبصورتی